ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وقولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان فزع في المدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي طلحة يقال له مسعود فرغب فلما رجع قال ما رأينا من شيء من وجدناه لبحرا رواه البخاري ومسلم. عن أمية بن صفوان عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أذراره يومئذ فقال أغصبت يا محمد قال بل عارية مذمومة رواه أبو داود. عن أبي أمامة رضي الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقصي والزعيم غائب رواه الترمذي وأبو داود. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه كتب به يوم القيامة إلى 7 أرضين رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، معاملات اور معاشرت کے احکام کا بیان چل رہا ہے. ایک مسلمان کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، کس طرح معاملات کا دین اس پر عمل کریں، کس طرح معاشرت کا دین اس پر عمل کریں. چونکہ عبادات الحمدللہ بہت ہو رہی ہیں، معاملات اور معاشرت کے بارے میں ہم لوگ بہت غافل ہیں. تو یہ احادیث مبارکہ یہ معاشرت اور معاملات کے بیان میں چل رہے ہیں. پیچھے بیان ہوا تھا قرضے کی ادائیگی، قرضے کی وصولی، قرضہ لینا، قرضہ دینا اور اس میں تاخیر کرنا، اس کو دبا دینا، اس کو ادا نہ کرنا. اس کی ساری وعیدیں ہمارے سامنے آئی. ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے آئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کتنا کریں.
یہ چیزیں جو ہمارے علم میں آ رہی ہیں اس پر عمل یہ اثر ہے۔ علم جب آتا ہے تو وہ عمل کو پکارتا ہے، علم آتا ہے عمل کو پکارتا ہے، عمل آتا ہے تو علم باقی رہتا ہے، اور اگر عمل نہیں آتا تو علم چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ علم یہ نور من نور اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ایک خاص نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو جب علم پر عمل ہوگا تو علم باقی رہے گا، اور علم پر عمل نہ ہو تو علم چلا جائے گا، علم چلا جائے گا تو پھر معلومات رہ جائیں گی، اور معلومات بہت ہیں، آج لوگوں کو بہت زیادہ معلومات ہیں، بڑی بھائی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہو، کہتا میری رائے یوں ہے، کہتا میری رائے یوں ہے، سب کی رائے ایک دوسرے کے متعلق معلومات کی بنیاد پر عمل سے ہم لوگ دور ہو۔ تو اصل چیز ہے علم۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، صحابہ کرام بھی کا علم سیکھتے تھے، ان پر عمل کرتے تھے، اور پھر انہوں نے امت تک یہ چیزیں پہنچا۔ تو آج بات چل رہی ہے عاریت کے بیان میں۔ عاریت کہتے ہیں کسی سے کسی چیز کو استعمال کے لیے لے لینا، کسی کی چیز کو استعمال کے لیے لے لینا کہ بھائی اپنی یہ چیز مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو۔ تو شریعت نے اس کے احکامات بتائے کہ کسی سے کوئی چیز لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، لینی چاہیے تو پھر اسے کس طرح رکھنا چاہیے، اور کسی کو اپنی چیز دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے۔ تو اس بارے میں ہمارے دین نے کیا تاکیدات کی، کیونکہ یہ ہمارے روزمرہ کا معمول ہے۔ میں ساتھی سے قلم لے لیا، کبھی اپنا قلم دے دو، تو قلم لے لیا، ٹھیک ہے لے لو، کوئی حرج نہیں، اسے کیسے استعمال کرنا ہے یہ ہے اصل مطلب۔ ایک ہے اس سے قلم مانگنا، اور ایک ہے کہ قلم اس کو اٹھا لینا، اس کو بتانا نہیں، اس سے پوچھے بغیر اس کا قلم اٹھا لیا یا غصب ہے ناجائز، دیکھیے، اور اس سے پوچھ کر کہ بھائی اپنا قلم مجھے دے دو، مانگا اس سے، یہ عاریت۔ دونوں میں دیکھیے کچھ بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، تو اس سے لینا ہے، یہ نہیں کہ بغیر اجازت اس کی چیز کو اٹھانا۔ ہاں جہاں اس نے پہلے سے اجازت دے رکھی ہے کہ بھائی لے لو، پھر تو ٹھیک ہے کہ بھائی میرے سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، میری ہر چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو اس کی چیز اس کی اجازت کے بغیر لے سکتے ہیں، اس لیے کہ اس نے کلیتاً اجازت دے دی ہے۔ اور جہاں ایسا معاملہ نہیں ہے اور ہمیں اس کی چیز کو لینا ہے تو پوچھنا ہے، اجازت نہیں۔ اور ایک ہوتا ہے اجازت لینا اور ایک ہوتا ہے اطلاع کرنا۔ اس کا قلم اٹھا کے کہہ دیا بھائی میں لے رہا ہوں، یہ ہے اطلاع کرنا، یہ اجازت لینا نہیں۔ اجازت لینا یہ ہے کہ اس کے پاس قلم ہو تو بھائی اپنا قلم مہربانی کر کے مجھے دے دو، مجھے ذرا ضرورت ہے، یہ ہے عاریت پر لینا۔ اور اس سے اجازت لینا، اس کا قلم اپنے قبضے میں لے لیا، اس نے دیکھ لیا تو کہہ دیا یار میں نے یہ لیا، یہ ہے اطلاع کرنا، یہ بھی مناسب نہیں۔ دیکھیے کیوں مناسب نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے مناسب نہیں ہے کہ کیا پتہ سامنے والا دینا نہ چاہتا، اب تو آپ نے اس پر قبضہ کر ہی لیا، اس نے مروتاً نہ چاہتے ہوئے اجازت دے دی کہ بھائی اب تو اس کے ہاتھ میں چلا گیا، اب میں کیسے اس سے واپس لوں؟ ہاں اس کے پاس ہوتا اور آپ اسے کہتے بھائی یہ قلم مجھے دے، تو کوئی عذر کر دیتا کہ نہیں مجھے میری ضرورت ہے، مجھے کام میں لینا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کسی بھی طرح وہ بہانہ کر کے آپ کو نہ دیتا، اور ٹھیک ہے اس کی چیز ہے، دے نہ دے اس کی مرضی، آپ کو ناراض ہونے کا حق نہیں ہے۔ دیکھیے یہ شریعت کے احکام ہے، مگر آج ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہم نے اس کی چیز اس کی اجازت کے بغیر لے لی اور اس نے کہا میں نہیں لینا چاہتا تو ہم ناراض ہو جائیں گے، دیکھو کسی چیز میرے کو نہیں اور واپس لے لی، یہ کوئی اخلاق ہے؟ بھائی اس نے تو اپنی چیز واپس لے لی، اس کی مرضی، بد اخلاقی تو میری ہے کہ میں نے اس سے اجازت لیے بغیر اس کی چیز لی کیوں، تو مجھے اپنی بد اخلاقی نظر نہیں آتی،
اور میں سامنے والے کو بد اخلاق سمجھتا ہوں, لوگوں سے شکایت کرتا ہوں کہ بھئی دیکھو میرا دوست یا فلاں ساتھی یا فلاں رشتے دار یا فلاں عزیز, اس نے یوں کیا میرے ساتھ, اتنی سی چیز کی اگر میں لے لیتا تو کیا حرج تھا. یہ نہ کہا کہ دیکھو میری کیسی بد اخلاقی تھی کہ میں نے اس کی چیز بغیر اجازت لے, مجھے نہیں لینی چاہیے تھی, اس کی چیز تھی. تو آج ہمیں اپنے عیوب نظر لیا, یہ ہماری بہت بڑی کوتاہیاں ہیں, اور یہ آخرت میں پکڑ کا سبب ہوگی. یہ سب حقوق و لباس ہیں. اور ایک قلم کی مثال دی ہے, ساتھ رہتے ہیں, ایک گھر میں رہتے ہیں, ایک عورت ہے, ایک دو بہنیں, ایک بہن نے دوسری بہن کی چپل پہن کے استعمال کرنا شروع کر, گھر میں استعمال کر رہی, پھر اس سے اجازت لے لو. بھائی ہے, اپنے بھائی کی چپل پہن کے چلا گیا, بھائی اجازت لے لو کہ بھائی میں تمہاری چپل پہن کے جا رہا ہوں, میری چپل رکھی ہے تم پہن لینا. اتنا سا کہنے میں ہمیں جھجک محسوس ہوتی, آر محسوس ہوتی ہے, جو کہ شریعت کا حکم تھا. اور اس کے بالمقابل اس کا چپل بغیر اجازت پہن کر چلے گئے, یہ غصب ہے اور گناہ ہے. کہ گناہ کو اختیار کر لیا, حقوق و لباس طلب کر دی, اور اس میں جھجک اور آر محسوس نہ ہوئی, اور اجازت لینے میں آر محسوس ہوئی, جھجک محسوس ہوئی کہ بھائی اس کی ضرورت کیا ہے, بھائی کی چپل ہے, میری اور بھائی کی ایک ہی تو چیز ہے. ٹھیک ہے ایک ہی چیز ہے, مگر جو شریعت کا حکم ہے وہ ہمیں زندہ کرنا ہے. تو ساتھی چپل میرے بھی رکھتے ہیں, بھائی کے بھی رکھتے ہیں, میرے نئے ہیں, بھائی کے پرانے ہیں, مجھے مسجد جانا ہے تو میں سوچتا ہوں نئے کے بجائے پرانی چپل پہن کے چلا جاؤں, تو اجازت دوں, اس کو اطلاع کر دوں اور اس سے پوچھ لوں کہ بھائی تمہیں کہیں جانا تو نہیں ہے, میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, تمہارے چپل پرانے ہیں پہن کے جا رہا ہوں. اتنی سی بات کیا ہے جی, یہ ہے معاملات کی سمجھ, یہ ہے حسن معاشرت, کہ میری وجہ سے اب کسی کو اذیت نہیں ہوگی, کہ میں نے بھائی کو اطلاع کر دی, اس سے اجازت لے لی, اپنے مسجد چلا گیا اور نماز پڑھ کر آیا, بھائی کو بتایا کہ یہ چپل اس کے پاس ہے, بھائی کو اگر ضرورت پڑے گی تو کسی دوسرے کی چپل لے لے گا یا میری پہن کے چلا جائے. اور میں نے بغیر اجازت اس کی چپل پہن لی, میں تو سمجھ رہا ہوں میں عبادت کرنے آیا ہوں مسجد میں, حالانکہ میں غصب شدہ چیز کو مسجد میں لایا, اور وہاں اس کو ضرورت پڑی, وہ پریشان کہ میری چپل کہاں, کون لے گیا, کیا ہوا, ادھر ادھر وہ ڈھونڈ رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے. دیکھیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ یاد آیا کہ مرض وفات کا قصہ ہے. کئی دفعہ ڈاکٹر سنید صاحب مدد اللہ علی نے بھی سنایا اور کتابوں میں بھی پڑھا کہ مرض وفات میں حضرت جو ہے اٹھے رات کو, اور اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ بیت الخلا میں اس طرح سسٹم تو تھا نہیں کہ پانی کے پائپ لگے ہوئے ہوں اور نل کے وہیں ہوں اور وہیں سب کچھ استعمال کر لیا, بلکہ پانی سے لوٹا بھر کے جانا پڑتا تھا. تو حضرت نے لوٹا اٹھایا, بیت الخلا چلے گئے, اور رات کا وقت تھا, سوچا خادم کو جگاؤں گا, خادم کی نیند خراب ہوگی, خود ہی ہمت کی اور چلے گئے بیت الخلا, اور جو ہے لوٹا استعمال کیا بیت الخلا سے, پھر واپس آئے, اور جو ہے لوٹے کی جگہ ایک تھی اور پانی بھرنے کی جگہ اور تھی, تو سوچا کہ پانی بھر کر رکھوں لوٹا تاکہ کوئی دوسرا آئے تو اسے پانی بھرنے کی مشقت نہ ہو. دیکھیے مرض کی شدت ہے, تکلیف ہے, مگر دوسرے کی راحت کا یہ خیال ہے کہ بھئی میں نے اب لوٹا استعمال کر لیا ہے تو کم از کم لوٹا بھر کے رکھوں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو کہ وہ آئے تو بیچارہ لوٹا بھرے پھر بیت الخلا میں گئے. لہذا فرماتے کہ انہوں نے لوٹا بھرا, لوٹا بھر کر اٹھا کر آنے لگے تو سر چکرایا, چکر سے آ گیا تو بیٹھ گئے اور لوٹا وہیں رکھا. تھوڑی دیر بعد کچھ ہمت ہوئی تو اٹھے اور لوٹا بھول گئے اٹھانا, اور واپس بستر پر آ گئے, اور بستر پر آ کر لیٹے تو یاد آیا کہ ارے لوٹا تو وہیں رہ گیا, اور لوٹا پانی سے بھرا ہوا ہے اور بے محل بے جگہ رکھا ہوا ہے. اب کوئی بیچارہ رات کو اٹھے گا, ٹھوکر لگے گی, پانی بھی گرے گا, اس کو بھی تکلیف ہوگی اور صحن بھی خراب ہوگا, اور جو ہے
जिसको लोटे की जरूरत पड़ेगी वो लोटे की जगह जाएगा तो वहां उसको लोटा नहीं मिलेगा, तो इतने सारे लोग परेशान हो जाएंगे। अब अंदाजा लगाइए, एक आदमी ज़ौक़ में है, बीमारी में है, मर्ज़े वफात है, चंद दिनों में दुनिया से रुखसत होना है, और ज़ौक़ की हालत है, चलते हुए चक्कर आ गए जिसकी वजह से फिर गए और बिस्तर पर पहुंच चुके हैं और लेटे, और याद आया तो फिर बिस्तर से उठे और फिर खादिम को नहीं जगाया, फिर उसी जगह पहुंचे, वहां से लोटा उठाया, अपनी जगह रखा और फिर आकर लेटे। देखिए ये हमारे अखलाक, ये हमारे बड़े हैं, ये इनकी जिंदगी से अहकाम मुआशरत और अहकाम मामलात की सफाई नजर आ रही है और मिलता है ये सबक। बुजुर्गों से ये चीजें सीखने की, हमने बुजुर्गों को दुआओं के लिए तो इस्तेमाल किया कि चलो उनसे दुआएं करा के आए, उनकी जिंदगी की ये चीजें नहीं सीखी, ये नहीं अपनाई, असल चीजें तो ये थी अपनानी। अब देखिए एक किस्सा है, इसमें कितने सारे मुआशरत और मामलात के अहकाम जिंदा है कि मेरी जात से किसी को असियत न हो, मुलाजिम को नहीं जगाया कि रात का वक्त है, बेचारे थके हारे हैं, सोए हुए हैं, सोने दो, खुद चले गए। और लोटा भरकर रखना जरूरी समझा कि भी खाली लोटा रखूंगा, जो आएगा उसको पढ़ने की मशक्कत होगी तो क्यों ना उसके लिए राहत का इंतजाम करो। ये बड़ों की जिंदगी है, यही बात हमने देखी, ये तो किताबों में पढ़ी और कुछ बुजुर्गों के साथ रहकर मुशाहिदा हुआ। हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि रहमतन वासिया, हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से थे, सत्तर में रहते थे। हैदराबाद में इज्तिमा हुआ तो चूंकि तबलीग के में फना थे हुए, लिहाजा ज़ौक़ और बुढ़ापे की हालत में भी जमातों में निकलते थे, शिये की जमात में आते थे और इज्तिमा में भी शिरकत फरमाते थे। लिहाजा बुढ़ापा है, ज़ौक़ है, अपने साथ हैदराबाद इज्तिमा में आए और अपने साथ एक बाल्टी रखी, टीन की चादर की, जो हम पहले गुसल खानों में इस्तेमाल करते थे, तो बाल्टी भी साथ है, वो साथ रखी और उसे इज्तिमागाह में ले आए। अब बज़ाहिर उस बाल्टी का क्या काम, मगर बड़ों की बातों में बड़ी हिकमत होती है, उनके अमल में बड़ी हिकमत होती है। अब सत्तर से वो बाल्टी उठाकर ला रहे हैं और इज्तिमागाह में रखी और कहा चलो वुजू करने चलते हैं, इस्तिंजा करने चलते हैं, और कहा कि ये बाल्टी भी उठा लो। हमने कहा सर इस बाल्टी को उठाने की क्या जरूरत है, तो फरमाया तुम नहीं उठाते, मैं उठा देता हूँ। ये नहीं फरमाया कि नहीं उठाओ, अब हमें उठाने में इश्काल है तो कहते हैं तुम नहीं उठाते, मैं उठा देता हूँ। मैंने कहा नहीं हजरत उठा लेता, बाल्टी उठा ली और जहाँ लोटे भरने की जगह थी वहां अपना लोटा भी भरवाया और फरमाया कि ये बाल्टी भी भर लो, ये बाल्टी भर लो, और जो है चलो लेकर। अब बाल्टी भरी हुई उठाई, हजरत बैतुल खला में चले गए और बाल्टी बाहर भरी हुई है और फरमाया देखो कोई पानी मांगे ना लोटे में तो उसे दे देना, क्योंकि आमतौर पर एक लोटे से काम नहीं चलता, तो बाद में लोगों को जरूरत पड़ जाती है इमरजेंसी में, वो पानी भरने की जगह पिंडाल में जरा दूर होती है बैतुल खला से। तो फरमाया कि भाई जो भी आए उसे देना, जितनी देर में हजरत फारिग होकर आए इतनी देर में बाल्टी खत्म। देखिए ये मुसलमानों को राहत पहुंचाने का जरिए, अपने आप को मशक्कत में डाल रहे हैं, सत्तर से लोहे की बाल्टी उठा के चल रहे हैं और इज्तिमागाह तक आते हैं। और फिर इज्तिमागाह में जब भी इस्तिंजे के लिए जाते हैं बाल्टी साथ रखते हैं और पानी भर के बैतुल खला के बाहर जो खादिम होता है उसको कहते हैं बाल्टी लेकर रखो, जो भी आए उसे भर देना लोटा उसको। यहाँ से फारिग हुए, अब वुजू खाने पे बैठे, वुजू खाने पे बैठ के मट्टी से बाल्टी को अच्छी तरह मांजा, साफ किया, और जब बाल्टी साफ हो गई वुजू फरमाया और फरमाया उठाओ बाल्टी, और फिर पहुंचे सदील पर जहाँ ठंडा पानी होता है, तो मैं ये बाल्टी ठंडे पानी से भरवा लूँ।